دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھ دی جائے، قرآن کریم کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے، قرآن کریم کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، دنیا کے ساز و سامان ہلکے پڑ جائے گا۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک کتاب دی ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب کیسی ہے جس کے بارے میں شروع پارے میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، کتنا ہی بڑا لکھنے والا ہو، کوئی بھی کتنا ہی بڑا اسلامک اسکالر ہو، لیکن اگر وہ کوئی بات بولتا ہے یا اپنے قلم کے ذریعے سے کچھ لکھتا ہے تو اس کے بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کو یہ ماننا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے لوگ بھی کتابیں لکھتے ہیں سب شروع میں ہی یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر اس کوئی غلطی ملے تو مجھے ضرور متنبہ کیجیے گا، تاکہ جب دوسری ایڈیشن چھپے تو میں اس میں صحیح کر لوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انسان تو غلطیوں کا اور بھول کا مرکب ہے۔ الانسان من الخطأ والنسیان۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو بات کہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ انسانوں کی باتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، جب حکم ہو گیا تو بس وہی رہے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کہ اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج تک کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر پیش آج تک نہ بدلا ہے اور نہ ہی بدلا جائے گا، اور جو شخص بدلے گا وہ کبھی بھی مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی تلاوت کی تھی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ایک بھاری امانت ہے۔ اس امانت کو ادا کرنے کے لیے پہاڑ بھی راضی نہیں ہوا۔ اگر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے۔ یہ تو واقعہ نہیں ہے، یہ تمثیل بیان کی گئی ہے، یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ، میں آپ کو پردے کے پیچھے سے تو بہت دیکھا ہے، بہت سنا ہے، وہی آتی ہے ہمارے پاس، لیکن آپ میری خواہش ہے، میری دلی آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں آپ کو بھی دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یہ پہاڑ جو تمہارے سامنے ہے طور سینا، اگر یہ میری تجلیات کو برداشت کر لے تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تجلی فرمایا تو آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا یہ عالم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر ہیں، وہ بھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سینے میں اس کو منتقل فرمایا اور آپ کے سینے سے صحابہ کرام تک منتقل ہوا اور اس کے واسطہ در واسطہ ہم تک آ پہنچا، تو اس طرح سے وہ چیز ہمارے دل میں بھی آ بسی. ورنہ اگر یہ صورت نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیچ میں نہ آتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس تاب کو لا نہیں سکتا، وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جب یہ بات ہے میرے بزرگ اور دوستو، تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں جو کچھ فرمایا گیا وہ بالکل برحق ہے، سچا ہے، صادق ہے. اس کے بارے میں اگر ذرا سا بھی کوئی شخص شک بھی کرے گا تو وہ شخص مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو. یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اپنے کانوں کو لگا کر اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے سنو اور یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کہنا کیا چاہتا ہے، ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو بھی اس کو پکڑے گا اس شخص کو کامیابی مل جائے گی، اور جو شخص بھی قرآن کریم کو چھوڑے گا وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ بچیاں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے. وہ سینہ لائق تحسین ہے، وہ ماں باپ لائق مبارکباد ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں کہ بیٹا تم مدرسے جاؤ، تم علم حاصل کرو، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا بہرحال ختم ہو جانی ہے. ہمیں جو کام آنا ہے آخرت میں، جو چیز ہمیں جنت تک لے جا سکتی ہے، وہ قرآن کریم ہی کی دولت ہے. اسی لیے میں کہوں گا ان ماں باپ سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور قرآن کریم پڑھ نہ سکا، اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ضرور قرآن کریم کی تعلیم دیں تاکہ اس کے گھروں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو سکے، انہیں بھی پتہ چلے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم پڑھنے والے ہیں تو بہتر ہیں، اگر ہم پڑھانے والے ہیں تو بہتر ہے. تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس سے محبت کریں، جو قرآن کریم پڑھاتا ہے اس سے محبت کریں. ایک واقعہ سناتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا نا. ہم لوگ کس مسلک پر چلتے ہیں؟ دنیا میں 4 فقہ رائج ہے، ایک حنفی، ایک مالکی، ایک شافعی، ایک حنبلی. سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے مسلک جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا سورہ بقرہ مکمل کر لیا تو حضرت امام ابو حنیفہ کو بہت خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے نے سورہ بقرہ کا حفظ مکمل کر لیا ہے، لہذا استاذ کی خوب اچھے طریقے سے آؤ بھگت ہونی چاہیے، ان کا استقبال کیا جائے، ان کو انعام سے نوازا جائے. اس لیے انہوں نے ایک بہت لمبی چوڑی دعوت کی. اور حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اس لیے بہت سارے دراہیم و دنانیر استاد کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ آپ نے ہمارے بچے کو سورہ بقرہ کے حفظ کرایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اسے قبول کیجیے. تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نذرانہ دیا تو اس استاذ نے کہا کہ ابھی تو سورہ بقرہ پورا ہوا ہے اور آپ نے اتنا دیا. تو حضرت امام حنیفہ کو یہ بات بہت بری لگی. انہوں نے کہا کہ کل سے مت آئیے گا پڑھانے. اس سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس دراہیم و دنانیر کو بڑا سمجھ لیا اور سورہ بقرہ کو چھوٹا سمجھ لیا، کیونکہ سورہ بقرہ کی قیمت دراہیم و دنانیر سے نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری دولت ایک طرف رکھ دی جائے، قرآن کریم کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے،
قرآن کریم کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، دنیا کے ساز و سامان ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے امام حنیفہ جانتے تھے کہ قرآن کریم کتنی بڑی دولت ہے۔ جب امام حنیفہ کے نزدیک قرآن کریم کا یہ عالم ہے تو ہم اور آپ جو کہ مسلک پر چلتے ہیں ہمارا بھی وہی حال ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اس قرآن کریم سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں رات اور دن دیکھنے چاہیے کہ ہمارے رات اور دن کیسے گزرتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، قرآن کریم کے بتائے ہوئے کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال میں استاد سے بات کر رہا تھا، تو جہاں قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر استاد کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ استاد بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کو نکھارنے میں، سنوارنے میں، کامیاب بنانے میں، رات اور دن لگاتے ہیں، سردی اور گرمی کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے اور یہ حافظ قرآن بن جائے، یہ عالم بن جائے۔ ہم آپ کے سامنے ہیں، علماء کرام آپ کے سامنے ہیں، ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، لیکن اس سے زیادہ محنتیں ان کے اساتذہ نے کی ہے جو آج یہاں پر کھڑے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے استادوں کی بھی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے واقعہ ایسے نمودار ہوئے ہیں کہ اساتذہ نے ذرا سی بچوں کی پٹائی کی تو ماں باپ شکایت لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کے بچے کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کا جنت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر اس نے آج آپ کے بچوں کو مار دیا تو وہ دشمن ہو گیا، اور یہاں تک کچھ نالائق آئے کہ اساتذہ کی پٹائی بھی کی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، اساتذہ کو مارا ہے۔ بتائیے ذرا اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس استاد نے اتنی محنت سے پڑھایا ہو اس نے اگر ذرا سی سختی کر دی تو آپ اس کو ماریں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ وحی کا آغاز کیا، جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زوردار طریقے سے دبایا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سینہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ پڑھائی کے معاملے میں سختی کی جا سکتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوا، مانا بقاری۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، پھر تیسری مرتبہ میں کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب پڑھیے اللہ کے نام سے۔ یہ آیت بھی یہ بات بتاتی ہے کہ ہماری جو شروعات ہو، ہمارا جو آغاز ہو وہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب سے ہونا چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی، بسم سے نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کو ضرور حاصل کیجئے دنیا کے لیے، لیکن جو آخرت میں کام آنے والی ہے اس کے لیے تو ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہوگا۔ جب تک ہم قرآن کریم نہیں پڑھیں گے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور یہ بہت بڑی ڈگری ہے جو بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، اس کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے کہ دنیا کے کوئی بھی ڈگری اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر اس حافظ قرآن سے، اس حافظہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ دولت ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن انہی حافظ قرآن سے کہا جائے گا، انہی حافظہ سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل، قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ کسی پروفیسر سے نہیں کہا جائے گا، کسی انجینئر سے نہیں کہا جائے گا، کسی ڈاکٹر سے نہیں کہا جائے گا۔ یہ دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ اہم کہوں گا کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم قرآن کریم پر جب تک عمل نہیں کریں گے اس کا خاصا فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بغیر سمجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب دے رکھا۔ ایک لفظ پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں تو کل قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ دن اور رات ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے
चिमटा लेंगे और हम इसे अपने रात और दिन में दाखिल कर लेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम कुरान करीम को पढ़ेंगे, कुरान करीम को पढ़ाएंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इनसे मोहब्बत करेंगे। जब इनसे मोहब्बत करेंगे तो यहाँ से कुरान इंशाअल्लाह हो सकता है कि कल क़यामत के दिन याद आ जाए और आपको भी लेकर जन्नत में चला जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।